أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وہ لوگ جو باطل لوگوں کے باطل طریقے پر چلنے والے، باطل فرق والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کو برا کہیں گے، ان کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اب اللہ رب العزت کے ہاں سزا بھگتنا پڑ رہی ہے، اور اگر تم ہماری غلط رہنمائی نہ کرتے تو ہم ایمان والے ہوتے، ہم اسلام والے ہوتے، ہم ہدایت یافتہ ہوتے، تمہاری وجہ سے ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ بھی جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو بھی کوسیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے غلط راستہ، کاش کہ ہم یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور سیدھے راستے پر ہم چلے ہوتے. وہ اپنے آپ کو بھی کوسیں گے اور جو ان کے پیروکار تھے ان کو کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں کوئی زبردستی اس راستے پر نہیں لگایا، تمہارے پاس اختیار تھا، تم خود ہی غلط راستے پر چلے ہو. وہ دونوں ہی جبکہ غلط ہیں اور دونوں کو ہی اللہ رب العزت ان کے کیے ہوئے کی سزا دے گا. اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب فہم و شعور بنایا ہے، ہم عقل سے کام لیں، ہم سمجھیں کہ مجھے جو بندہ ڈیل کر رہا ہے یہ خود اس کا عقیدہ، منہج یا یہ کس راستے پر چل رہا ہے، کس ٹریک پر چل رہا ہے. اور جو شخص کوئی بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے کسی کے بڑے کے بارے میں، سمجھ لیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کا بد خواہ ہے، وہ آپ کو غلط راستے پر لگا رہا ہے. جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو تعلیم کے ساتھ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کے جراثیم نہیں ہوتے اور ان کے اندر نفرتیں، تعصب، کینہ و عداوت اور بغض نہیں ہوتا، اور وہ بات حق سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور جب سمجھ جائیں پھر لوگوں کی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ کاش کے لوگ بھی اس راستے پر چلیں. تو جو شخص کسی بھی بڑے کے بارے میں بدتمیزی کرے گا وہ سمجھ لیں وہ آپ کا رہنما نہیں ہے. اس نے رہنمائی کا لبادہ تو اوڑھا ہے، وہ اس نے لیڈر والا ایک حلیہ تو بظاہر اپنایا ہوا ہے، لیکن دل اس کا خود کھوکھلا ہے، دماغ کے اندر خود گند بھرا ہوا ہے، وہ کیسے صحیح رہنمائی کرے گا. اس لیے ہم صحیح لوگ اور جو صحیح منہج والے ہیں، صحیح دین والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس پر عمل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، صحیح دین پیش کرنے والے، ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنائیں اور اس کو مضبوط کریں. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ
جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین ان سے جو استکبروا جو بڑے بنتے تھے، جو تکبر کرتے تھے اور بڑے بنتے تھے، وہ بڑوں سے کہیں گے اب کمزور لوگ جو گمراہی میں رہے ان کی وجہ سے ان کے پیچھے یہ لوگ ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کی رہنمائی میں کام کرتے رہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ قربان کر دیا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کے اشاروں پر جانے دینے تک قربان ہو گئے۔ اب یہ بیچارے پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی وجہ سے ہم پھسل گئے، گمراہی کے راستے پر چلے۔ اب وہ کمزور لوگ ان بڑوں کو، ان متکبر لوگوں کو، ان سرکش لوگوں کو کہیں گے بل نہیں، مکر اللیل والنہار، تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا۔ ہم کس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں؟ تمہاری چالوں کی وجہ سے۔ تمہاری رات کی چالیں بھی غلط تھیں، دن کی چالیں بھی غلط تھیں۔ تم رات کو بھی سازشوں کے جال بنتے تھے اور دن کو بھی لوگوں کو شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے۔ تمہاری سازشوں کی وجہ سے ہمیں آج ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ کہہ کر ان کی جان نہیں چھوٹے گی، جان نہ ان کی چھوٹنی ہے نہ ان کی چھوٹنی ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو عاقل، بالغ اور سمجھدار، فہم و شعور والا بنایا ہے۔ استامروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہمیں، ان نکفر، یہ کہ ہم کفر کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب کمزور لوگ جو گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے، اب ان اپنے رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں تم ہمیں حکم دیتے تھے کفر کا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرو، تم ہمیں اکساتے تھے برائی پر، تم ہمیں ابھارتے تھے سرکشی پر، وَنَجْعَلَ، اور ہم ٹھہرائیں، لَهُ اندادا، اس کے لیے شریک۔ تم کہتے تھے کہ نہیں یہ فلاں بھی ہے، اس کی بھی بڑی جو ہے وہ اپنا یہ بڑی ہستی ہے اور اس کا بڑا مقام ہے، اور پھر تم اسے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، یہ مشکلیں آسان کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے تھے تم۔ فَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو۔ اب وہ اپنی ندامت اور شرمندگی کو، وہ ہوں گے تو ندامت اور شرمندگی میں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے، ہم جو ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ دوسرے بھی کہیں کہ نہیں ہمارا تو جرم کوئی نہیں ہے۔ اب ندامت میں، شرمندگی میں اپنے آپ کو نہیں کوسیں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، وجعلنا، اور ہم ڈال دیں گے الاغلال، توق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کی گردنوں میں، ان لوگوں کی گردنوں میں اللہ رب العزت نے ہم توق ڈال دیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، حل یجزون، اور یہ کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس توق کا تذکرہ کیا ہے، جو حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جرائم کی بھی سزا بھگت کر جب تک متعلقہ بندہ معاف نہ کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک بالشت بھی، ایک بالشت، یہ گٹھ ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایک بالشت بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا، قبضے میں لیا، آپ نے فرمایا ساتوں زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، وہ پھر پچھتائے گا۔ کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیا جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر ان کا جو وہ تھے عمل کرتے، ان کو سزا اسی وجہ سے ملے گی کہ انہوں نے برے عمل کیے تھے، وگرنہ شریعت کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی، شریعت کا اصول یہ ہے جو کرے گا وہی بھرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک، کفر، نفاق جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔